جی ناظرین، آپ سے اب آگے بڑھتے ہوئے آپ سے شیئر کرتے ہیں کچھ سیاحت کے حوالے سے، کیونکہ موجودہ حکومت نے انیشیٹو بھی لیا ہے اور موجودہ حکومت خاص طور پر فوکس بھی رکھے ہوئے، اور خوش قسمتی سے یہ ہے کہ یہی حکومت ہی خیبر پختونخوا میں جو کہ پیراڈائز ہے، ہیون ہے ٹورسٹ کی، تو اس حوالے سے ناظرین خیبر پختونخوا کے وزیر سیاحت جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ سیاحت کے فروغ کے لیے تھنک ٹینک بنا دیا ہے، سیاحت کے لیے 20 نئے مقامات متعارف کرائیں گے، جس کے لیے ماسٹر پلان بنایا جا رہا ہے۔ صوبے میں 5 اسکیئنگ ریزورٹس بنائے جائیں گے، جبکہ سیاحوں کے لیے الگ پولیس فورس بھی بنائی جائے گی۔ ملک میں سیاحت کے فروغ کے لیے انتہائی خوش کن خبر ہے یہ، اس کی تفصیلات پر بات کریں گے۔ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے گیسٹ خیبر پختونخوا کے وزیر سیاحت عاطف خان صاحب۔ بہت شکریہ سر ہمیں وقت دینے کے لیے۔ عاطف خان صاحب، آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے تو یہ کہ بالکل خان صاحب کا اپنا ویژن بھی ہے ٹورزم کا، جو کہ ہمیں نظر بھی آیا ہے ایون بیفور کمنگ انٹو دی ریسپانسبلٹیز۔ آپ کچھ انکنونشنل سا ہم سے شیئر کریں کہ جو آپ وزیر سیاحت ہونے کے حوالے سے کچھ ایسا کر رہے ہیں، کیونکہ کنونشنل ٹورزم یا یہ باتیں جو ہیں وہ بہت ہوتی رہی ہیں کہ فروغ دیا جائے گا، اور یہ بھی ہمیں پتا ہے کہ پاکستان میں پورا پوٹینشیل موجود ہے جو شاید کہیں اور اس پلانٹ پر نہیں ہے۔ کچھ انکنونشنل سا بتائیں کیا کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں جی، جو بیسک جو 3 بڑی چیزیں ہیں میں اس کا ذکر کروں گا۔ ایک تو نمبر 1، آپ نے جہاں تک بات کی صوبے کی، آپ اگر یہ پرانے دور میں دیکھیں صرف ایک مری ہے، ایک نتیا گلی ہے اور ایک کالام ہے، جس میں صوبے کے یا پورے پاکستان تھوڑا بہت وہاں اب 20-25 لاکھ لوگ صرف یہ 2-3 جگہوں میں آ جاتے ہیں، 2-3 کلومیٹر کے ایریا میں، تو وہ الٹا اور وہاں پہ رش پڑ جاتا ہے، لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہم اس پورے صوبے کو یا ایریا کو ڈیولپ کریں۔ اس کے لیے ہم نے 20 جگہ آئیڈینٹیفائی کر لی ہیں۔ وہ ایسی جگہ ہیں کہ جو بالکل نئی ہیں، مطلب اس پہ پہلے کوئی وہاں پہ ٹورسٹ نہیں گیا اور ڈیولپ نہیں ہوئی۔ وہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے ہمارا کہ 20 نئی ڈیسٹینیشنز ڈیولپ کرنا، ابھی تک کوئی بھی ایک بھی ڈیولپ نہیں ہوئی، تو یہ ایک بہت بڑا انیشیٹو ہے۔ پھر دوسرے نمبر پہ 5 ہم نئی اسکی ریزورٹس بنا رہے ہیں، جس کے لیے ہم نے پاکستان ایئر فورس سے بات کر لی ہے، اور یہ پاکستان ایئر فورس ہمیں تعاون کرے گی جگہ آئیڈینٹیفائی کرنے میں، کیونکہ ان کا ایکسپیرینس ہے ونٹر سپورٹس کا، انہوں نے آلریڈی نلتر میں ایک بنایا ہوا ہے، تو اس وجہ سے ہم ان کے ساتھ کوآپریشن کر رہے ہیں کہ ہم 5 اسکی ریزورٹ ڈیولپ کر لیں۔ پوری دنیا میں بہت ٹرینڈ ہے آج کل اسکی ریزورٹس کا، لیکن ہمارے ملک میں نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو ریلیجس ٹورزم ہے، جو بدھ مت کے پیروکار ہیں، بدھسٹ جو ہیں، اس کا بہت بڑا ہمارے یہ صوبے میں 2000-2500 سال پہلے پرانی وہاں پہ جگہ ہیں جو کہ انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ہیں۔ اس کی ویلیو پاکستان کے حساب سے نہیں ہے، انٹرنیشنلی وہ بہت ویلیوبل ہے۔ تو ان ملکوں کے خصوصاً جاپان، کوریا، نیپال، ان جگہوں کے لوگ آنا چاہتے ہیں، تو ہم نے ان کو انوائٹ کیا ہے، ان کے ٹورزم بورڈ کو انوائٹ کیا ہے۔ تو اگر یہ سارے آپ ملا لیں کہ ایک جنرل ٹورزم، 20 نئی ڈیسٹینیشنز، پھر اس کے بعد 5 نئے اسکی ریزورٹس، اور پھر ریلیجس ٹورزم، اگر ان سارے اس پہ کام ہوا، ان سارے ایسپیکٹس پہ، تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں انشاءاللہ تعالی اگلے 2-3-4 سال میں اتنے ٹورسٹ آئیں گے اور اتنا فورن کرنسی آئے گا کہ ہو جائے گا کام ان سب پہ، یعنی ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا، ڈسکور تو کر لیے ہوں گے، ڈسکور کر لیے، آئیڈینٹیفائی کرنا، اس کے بعد ان میں وہاں پر کام کرنا، ڈیولپ کرنا، انفراسٹرکچر وہاں پر پہنچانا، اس کا ماسٹر پلان بن رہا ہے اس وقت۔ مطلب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایسی بے ہنگم سی وہاں پہ ڈیولپمنٹ نہ ہو کہ جی بے تحاشا ہوٹل بن رہے ہیں تو پتہ نہیں کیا کیا ایک جگہ۔ ہم چاہتے ہیں کہ ماسٹر پلان کے تحت ہو کہ ڈیزگنیٹڈ ایریا ہو، یہاں پہ گھر بنیں گے، یہاں پہ کمرشل ایریا ہوگا، یہ گرین ایریا ہوگا، تو اس کا ماسٹر پلان بن رہا ہے، اور ساتھ ساتھ ہم انشاءاللہ تعالی جیسے یہ برف پگھلتی ہے تو ہم روڈز پہ کام شروع کر دیں گے، تو ایک سائڈ پہ روڈ بننے شروع ہو جائیں گے اور ساتھ میں ماسٹر پلان بن رہا ہے۔ مطلب ہم رسپانسبل ٹورزم کرنا چاہتے ہیں، یہ نہیں کہ جو اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ جھیل سیف الملوک میں جب آپ جاتے ہیں تو الٹا لوگ وہ ایک مایوس ہو کے آتے ہیں کہ وہاں پہ اتنا گند پھیل گیا ہے، بلکہ تو وہ ہم نہیں چاہتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ رسپانسبل ٹورزم ہو، ہم نے یہ جگہیں ڈیولپ بھی کرنی ہے، لیکن ہم نے ساتھ میں اور آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے اس کو بچانا بھی ہے۔ ٹھیک سر، جو 20 نئے پوائنٹس آپ کے پی کے میں کھولنا چاہ رہے ہیں، ان کا اگر تھوڑا سا محلے پہ تھوڑا جغرافیہ آپ بتا پائے؟ اس میں ایسا ہے کہ چترال میں ہے، 3 جگہیں چترال میں ہیں، 2 جگہیں مانسیرا میں ہے، ایک کاغان میں ہے، 2 سوات میں ہے،
एक साउथ में है शालवदीन एक एरिया है, तो मतलब पूरे सूबे को हमने कवर किया हुआ है। जहां पे भी टूरिस्ट पोटेंशियल है उन जगहों को हमने कवर किया हुआ है। मतलब सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ एक साइड, दीर में एक जगह है कुमराट, आप लोगों ने शायद नाम भी सुना, बहुत खूबसूरत जगह है। लेकिन ये कि हम उसको, मैं फिर से कह रहा हूँ कि हम उसको ऐसे नहीं डेवलप करना चाहते कि वो जगह खराब हो जाए। हम उसको प्रॉपर प्लान के तहत डेवलप करना चाहते हैं, जो कि इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा आ रही है। ये टूरिज्म को कुछ लोग, मैं आपसे यही पूछना चाह रहा था कि ये इतनी डेवलपमेंट जो है, डेफिनेटली इंडिजिनस रिसोर्सेज भी आप उसमें अमल में ला रहे होंगे, लेकिन कोई बाहर से कोई या इस तरह की कोई फॉरेन जब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, कोई इन्वेस्टमेंट इस तरह की भी है उसमें? देखिए, पहले मैं टूरिज्म का आपको जो गवर्नमेंट की सोच है उसका बता देता हूं कि हम सिर्फ ये नहीं सोच रहे कि लोग आके बस सैर करके चले जाएं। इसका बेसिक जो हुकूमत का मकसद है, देखें हमारे सूबे में स्पेसिफिकली, पाकिस्तान में जनरली बेरोजगारी है बहुत ज्यादा, और हमारे सूबे में ना कोई इंडस्ट्री है, ना कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अल्लाह ताला ने हमें, सबसे बड़ी इंडस्ट्री यही बन सकती है। तो इस वजह से हम चाहते हैं कि इससे लोगों को रोजगार मिले, और जब ये बिजनेस एक्टिविटी बढ़ेगी तो हुकूमत को रेवेन्यू आएगा। वही रेवेन्यू जो हुकूमत को आएगा, पैसा जो हुकूमत को आएगा, वही हम स्कूल की शक्ल में, अस्पताल की शक्ल में, रोड की शक्ल में दोबारा से आवाम पे लगा सकते हैं। तो मकसद ये कि एक रोजगार मिलेगा इंशाल्लाह ताला लोगों को, और दूसरा हुकूमत को रेवेन्यू आएगा। इसकी इंपॉर्टेंस को देखते हुए जाहिर बात है हमारा भी रोड बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो पैसा लगेगा वो हुकूमत लगाएगी, लेकिन इसके बाद जब लगेगा वो प्राइवेट सेक्टर आके लगाएगा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का काम है। मैं बिल्कुल एक सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इस सारे पहलू का, किस तरह से पब्लिसाइज करेंगे इन जगहों को खास तौर पे, और बाकी जो ऑलरेडी डेवलप्ड जगह हैं, कि पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज भी उजागर हो, ना सिर्फ विद इन पाकिस्तान बल्कि आउटसाइड पाकिस्तान। जैसे आपने कहा कि हम फॉरेन टूरिस्ट को भी जो है वो अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, तो इसको एडवर्टाइज या पब्लिसाइज किस तरह से किया जाएगा इतने ग्रैंडर लेवल पर? मार्केटिंग दुनिया में चेंज हो गई है, अभी तकरीबन डिजिटल मार्केटिंग की तरफ सारे लोग जा रहे हैं। हमने प्लान ये किया है कि हम डिजिटल मार्केटिंग ओवरऑल, क्योंकि वो कॉस्ट भी उसकी कम है, डिजिटल मार्केटिंग हम उसकी शुरू करेंगे, पूरी दुनिया में करेंगे, और उसके लिए पीटीडीसी जो इदारा है जो पहले होता था, वो प्लेटफॉर्म होगा पाकिस्तान की प्रोजेक्शन के लिए। आपने बिल्कुल ठीक पॉइंट आउट किया, क्योंकि पाकिस्तान का इस वक्त जो बदकिस्मती से ये पिछले 10, 15, 20 साल से जो इंप्रेशन रहा है वो ये है कि जी ये सारे फंडामेंटलिस्ट हैं, यहाँ तो अमन व अमान का बहुत बड़ा हमारे जाती दोस्त, सॉरी टू कट यू, जाती दोस्त भी आते हैं ना, वो यहाँ जब फॉरेन से कहीं से वो यहाँ से जब घूमते फिरते हैं, कहते हैं यार ऐसा तो कुछ भी नहीं है जो वहाँ पोर्ट्रे किया जाता है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि परसेप्शन की बात होती है, और आप किस तरीके से प्रोजेक्ट करते हैं, या कोई आपको किस तरीके से प्रोजेक्ट करता है। अभी फॉर एग्जांपल इंडिया की मैं आपको बात बताऊं, इंडिया जो भी इंडिया की बात सुनता है एकदम से उसके जहन में बॉलीवुड आता है कि जी इंडिया तो बस इस तरह है। हकीकत ये नहीं है, मैं खुद गया हूँ, या लोगों के जहन में आता है कि जी ये तो ताजमहल है। अब पाकिस्तान के लोग जब बाहर जो लोग, क्योंकि कुछ अरसे से कि जी यहाँ धमाके हैं, यहाँ पे फंडामेंटलिज्म है, यहाँ पे और मसले मसाइल है, अब अल्हम्दुलिल्लाह हालात बहुत बेहतर हो गए हैं, और मजीद इंशाअल्लाह ताला आने वाले साल, 2 साल, 3 साल में इंशाअल्लाह ताला और ठीक हो जाएंगे। तो हमने परसेप्शन पे काम करना है कि परसेप्शन ठीक हो जाए इस मुल्क की। तो पोटेंशियल बहुत है मुल्कों में। देखें, बहुत से ऐसे मुल्क हैं कि वहाँ पे सिर्फ एक चीज होती है और बहुत टूरिस्ट आता है। हमारा मतलब ये नेचुरल ब्यूटी इतनी ज्यादा है, रिलीजियस टूरिज्म है, एडवेंचर टूरिज्म है, तो मतलब स्कोप बहुत है। लेकिन ये कि इंशाअल्लाह ताला प्रॉपर तरीके से हमने फॉरेनर्स की जानिब से भी हमेशा एप्रिसिएशन नोट्स ही मिले हैं पाकिस्तान को। तो सर ये जरूर बताएगा, ये जो सयाहती मकामात आप खोलेंगे इनमें जरूर सरमायाकारी के मौके भी सामने आएंगे, तो आप मकामी सरमायाकारों को ज्यादा तरजीह देगी हुकूमत या फिर गैर मुल्की सरमायाकारों को? हमारे लिए देखिए इंपॉर्टेंट चीज है कि इन्वेस्टमेंट आए। पहले ऑब्वियसली हम टूरिज्म की जो मैं बात कर रहा हूँ, इसमें भी पहले डोमेस्टिक टूरिज्म आएगी। जो सिंध के लोग हैं, पंजाब के हैं, जाहिर बात है कि वो आएंगे इस तरफ, उससे कैपेसिटी बिल्ड होगी, और फिर उसके बाद इंटरनेशनल टूरिस्ट आना शुरू होगा। इसी तरह इन्वेस्टमेंट लोकल भी होगी। जब लोकल होगी, लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ ठीक है, हालात ठीक हैं, उनको रिटर्न मिल रहा है इन्वेस्टर्स को, तो उसके बाद इंटरनेशनल इन्वेस्टर भी आना शुरू हो जाएगा। तो होपफुली, मतलब टाइम लगेगा, तकरीबन शायद 2 साल 3 साल लग जाएंगे, लेकिन आई एम होपफुल कि इंशाल्लाह ताला बेहतर काम। अच्छा आतिफ खान साहब, रिक्रिएशनल टूरिज्म है, एडवेंचर टूरिज्म है, उसके साथ साथ रिलीजियस टूरिज्म जो है,
اس پہ تو چونکہ اور بھی بہت سارے ایسے مقامات ہو سکتے ہیں آؤٹ سائڈ خیبر پختونخوا بھی. ویسے تو آپ کا تو تعلق ڈیفینیٹلی خیبر پختونخوا سے ہی، لیکن ادھر بھی بہت زیادہ ایسا پوٹینشیل موجود ہے. تو اس کو مزید کس طرح سے آپ پروجیکٹ کریں گے، ڈیولپ کریں گے اور پھر اس کو ایڈورٹائز کیا جائے گا؟ اس کے دیکھیں دو ایسپیکٹ ہیں. پہلے تو آئیڈینٹیفیکیشن ہے، جگہوں کا آئیڈینٹیفیکیشن ہو جائے کہ اس جگہ کا پوٹینشیل کتنا ہے، چاہے وہ ہسٹوریکل پوائنٹ آف ویو سے ہو، چاہے وہ ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے ہو. جگہ تو ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لی ہیں. ہمارے صوبے میں تقریباً 6000 جگہیں ہیں ایسی ریلیجس ٹورزم کے ریلیجس ٹورزم ہسٹورک اس کی ویلیو ہے. اس میں سے ہم نے 20 آئیڈینٹیفائی کر لی ہیں اور ان 20 پہ ان کے لیے ہم نے 50 کروڑ روپے اس بجٹ میں رکھا ہے جس کو ہم ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں. فار ایگزامپل وہاں پہ روڈ تھوڑی سی ڈیولپ کرنی ہے، وہاں پہ بیسک انفراسٹرکچر بنانا ہے، اور ایک سائڈ پہ تو ان ایریاز کو ہم ڈیولپ کر رہے ہیں. دوسری سائڈ پہ ہم ساتھ ساتھ جتنی بھی بدھسٹ ریلیجن کے ہیں ایمبیسیز ہیں، ان کے ٹورزم بورڈز ہیں، ان کو میں نے خود اپنی طرف سے ان کو خط بھیجنا شروع کیے ہیں تاکہ ان کے ساتھ ایک کورسپونڈنس شروع ہو، اور بائی دا ٹائم کہ سال 2 سال میں یہ جگہ بنتی رہیں گی، ٹھیک ہوتی رہیں گی، اور اس دوران ہم ان کو انوائٹ کرتے رہیں، ان کے ساتھ انٹریکشن کرتے رہیں. تو اور وہ ممالک بھی ایسے ہیں، فار ایگزامپل جاپان ہے، تھائی لینڈ ہے، کوریا ہے، تو ان سے تو ہمارا کوئی مسئلہ نہیں. کوئی مسئلہ. میں بھی پرائم منسٹر صاحب سے میری ملاقات ہوئی، ابھی 5 بجے میری ان سے میٹنگ تھی، اور انٹرنیشنل ٹورزم کو اور انکریج کرنے کے لیے ہم انٹرنیشنل ایک سمٹ کرنا چاہتے ہیں اسلام آباد میں، جس میں پرائم منسٹر صاحب آئیں گے، اور جس سے ہم پورے باقی ملکوں سے بھی جو قریب ملک ہیں ان کے ٹورزم بورڈز کو ایک وزٹ کروا دی جائے، ان کو بلا رہے ہیں. مطلب یہی ہے. پہلے مسئلہ یہ تھا حالات ٹھیک نہیں تھے، ابھی الحمدللہ حالات ٹھیک ہو گئے ہیں. تو بہت انٹرسٹ ہے لوگوں کا، اسپیشلی ویزا کا ایک پرابلم تھا جو کہ فارنرز کے لیے سیکیورٹی کی وجہ سے، وہ بھی جب ابھی میری پرائم منسٹر صاحب سے بات ہو گئی ہے. 50 سے لے کے 100 ملکوں تک ایسے ہیں جس پہ پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے لیے ویزا آن ارائیول ہو جائے، جن سے ہمارے تعلقات ٹھیک ہیں، مطلب اچھے تعلقات ہیں. تو کوئی مسئلہ نہیں، اگر وہ لوگ یہاں آتے ہیں، یہاں ایئرپورٹ پہ تھوڑی سی ریکوائرمنٹ ہوگی جو فلفل کر کے ان کو ویزا مل جائے گا. صحیح. اچھا عاطف خان صاحب، ایک بالکل ہم مہمان نواز لوگ ہیں، ہم می مائی سیلف پاکستانی مہمان نواز ہیں، جو خاص طور پہ جو ٹورزم کے ایریاز ہیں وہاں پر لوگ بہت زیادہ مہمان نواز ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی روزی روٹی بھی ہے، اس لیے بھی ٹورسٹ کی عزت کرتے ہیں. کچھ ایسا بھی کوئی پروجیکٹ لانچ کرنے کا سوچ رہے ہیں کہ وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں ان کی ایٹیٹیوڈ، ٹیمپرامنٹ ڈیولپمنٹ کی جا سکے، کوئی اس طرح سے ان کو بتایا جا سکے کہ ٹورسٹ کے ساتھ کس طرح سے پیش آنا ہے اور کس طرح سے، کیونکہ خاص طور پر جو نئے ڈیولپ ہو رہے ہیں. ساتھ ہی میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گی، جو ہمارے پاس پہلے سے سیاحتی مقامات ہیں ان کو اپ گریڈ کرنے کے لیے بھی حکومت کے پاس کوئی پلان ہے؟ دیکھیں، پہلے تو جو آپ نے بات کی کہ آبویسلی دونوں اینگلز پہ کام کرنا ہے. وہاں کی لوکلز جو ہیں جی کہ ان کا رویہ بھی ویلکمنگ ہو ٹورسٹ کے لیے. ظاہری بات ہے، آپ جہاں جائیں گے تو وہاں لوگ آپ کو اچھے رویے سے ویلکم کریں گے، ٹریٹ کریں گے، آپ گھر میں فیل ہوتا ہے، دوبارہ بھی آپ کا جانے کو دل کرے گا. لیکن اگر آپ کا رویہ ٹھیک نہ ہو تو پھر لوگ نہیں آتے، مطلب ہارش نہ بھی ہو، انڈیفرنٹ ہی ہو تو بھی برا لگتا ہے. ایک تو اس سائڈ پہ بھی کام کرنا ہے جس کے لیے ہم اسٹریٹجی بنا رہے ہیں، ہم نے باقاعدہ مارکیٹنگ کمپنیز ہائر کی ہیں، اور دوسری سائڈ پہ ہم لوگوں میں بھی ایک شعور پیدا کرنے کے لیے کمپین چلائیں گے. اور اس میں ایک تو یہ ہوگا کہ انشاءاللہ کہ جو لوکل کلچرز ہوتے ہیں، جو لوکل ان کی روایات ہوتی ہیں، کہ ڈوز اینڈ ڈونٹس ہوں، کہ جو باہر کے لوگ آئیں وہ بھی یہ نہ ہو کہ لوکل لوگوں کو یہ نہ لگے کہ جی کوئی یہ الغار انہوں نے ہمارے اوپر کر دی ہے یا ہماری روایات خراب ہو رہی ہیں. تو ویسے بھی بڑا یہی ایک وجہ ہے. دوسری یہ ہے کہ ہم لوگوں کو، وہ جو رسپانسبل ٹورزم کی میں بات کر رہا تھا، وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو بھی اویئر کریں کہ ہمارے لوگ جب جاتے ہیں تو جو جگہ جگہ پہ گند پھینکتے ہیں، جہاں پہ مسئلے ہوتے ہیں، تو وہ جگہ خوبصورت ہونے کی بجائے، لوگ فریش ہونے کی بجائے الٹا مایوس ہو کے واپس آتے ہیں. تو دونوں اینگلز پہ ہم کام کر رہے ہیں کہ لوگوں کو بھی ایجوکیٹ کرنا ہے، جس طرح آپ نے کہا کہ لوکلز کو، اور جو ٹورسٹ ہیں ان کے لیے بھی ایک اویئرنیس کیمپین یہ ہم کر رہے ہیں کہ رسپانسبل ٹورزم ہو، تاکہ لوکلز کو یہ نہ لگے کہ ہمارے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے. اچھا، جیسے ہما نے کہا تھا کہ وہ جو آلریڈی ہیں جگہ، باقی ان کی بھی ڈیولپمنٹ کے لیے کچھ فردر ڈیولپمنٹ ان کے لیے جو 3 بڑی جگہ ہیں، جس میں کالام ہے، نتھیا گلی ہے، اور ایک کاغان ناران ہے، ان کی ڈیولپمنٹ کے لیے سوات کی تو روڈ کا مسئلہ ہے، وہ انشاءاللہ تعالی اگلے جون تک کوشش کرتے ہیں کہ کمپلیٹ ہو جائے. جو دوسرا ایک بڑا ایشو ہے، یہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ان مقامات پہ جب لوگ جاتے ہیں تو یہاں پہ ایکٹیویٹیز نہیں ہیں، لوگ چلے تو جاتے ہیں لیکن صرف
کھانے کے علاوہ کہ جی کھا لیا، یہاں کڑھائی کھا لی، وہاں گوشت کھا لیا، مطلب نہ بچوں کے لیے، نہ یوتھ کے لیے، نہ بڑوں کے لیے. ان جو آلریڈی جہاں پہ فٹ فال کافی ہے، جہاں پہ لوگ کافی آ رہے ہیں، وہاں پہ ہم نے ایکٹیویٹیز پلان کرنی ہے کہ ہم وہاں پہ کوئی تھیم پارک بنا لیں، کوئی وہاں پہ ہم لوگ کوئی ایسی ایکٹیویٹیز ہوں تاکہ بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے ایکٹیویٹیز ہوں. اگر وہ آئیں 2 دن کے لیے، 3 دن کے لیے، 4 دن کے لیے، تو اگر 2 دن کے لیے آئیں تو جگہ اتنی انٹرسٹنگ ہو، اتنی ایکٹیویٹیز ہوں کہ وہ 4 دن رہ لیں. یہ ایک چیز ہے جو ایگزسٹنگ جگہوں کے لیے ہم پلان کر رہے ہیں کہ وہاں پہ ایکٹیویٹیز ہم بڑھا لیں. عاطف خان صاحب، وشنگ یو آل دا بیسٹ. اور مطلب ایک ویژولائز اگر ہم کر سکیں تو ایک بڑے اچھے پاکستان اور بڑے اچھا خیبر پختونخوا انشاءاللہ ہم اگلے 2-4 سالوں میں دیکھ سکتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ. آپ پاکستان ٹیلی ویژن، بہت شکریہ. ناظرین، خیبر پختونخوا کے وزیر سیاحت جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود تھے. سیاحت، جیسے کہ انہوں نے بھی کہا، ہم بھی سمجھتے ہیں، پورا پاکستان سمجھتا ہے کہ سیاحت جو ہے وہ خیبر پختونخوا کی سب سے بڑی انڈسٹری بن سکتا ہے، بلکہ نہ صرف خیبر پختونخوا کی، پورے پاکستان کی سب سے بڑی انڈسٹری بن سکتا ہے، کیونکہ پاکستان اس پلینٹ پہ ان محدود چند ملکوں میں ہے جو نہایت خوبصورت ہیں، جن کو اللہ نے بھرپور خوبصورتی سے نوازا ہے. بس صرف ضرورت اسی بات کی ہے، شاید موجودہ حکومت اس ضرورت کو سمجھ بھی گئی ہے، اس ذمہ داری کو سمجھ گئی ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ایکسپلور کیا جائے، مواقع دیے جائیں لوگوں کو وہاں پہنچنے پہ، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ، جیسے انہوں نے کہا کہ لوکلز کی اور سیاحوں کی ٹریننگ بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ قدرتی حسن جو ہے وہ اسی طرح حسین رہے اور ان کی خوبصورتی برقرار